السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں مبشر لقمان یوٹیوب چینل. میرا نام مبشر لقمان ہے اور پاکستان آنے کے بعد یہ میرا پہلا پروگرام ہے اور میں آپ کے لیے کر رہا ہوں. اور میں نے آتے ہی جتنی انفارمیشن لی ہے اور خاص طور پہ سیاست کے اوپر، تو لگتا یہ ہے کہ یہ پی ڈی ایم اور حکومت کے درمیان جو معاملات چل رہے ہیں نا، یہ کوئی آنے والے دنوں میں رکنے والے تو نہیں ہیں اور یہ تھمنے والے نہیں ہیں. مجھے بڑے لوگوں نے بتایا کہ ان میں کوئی دم نہیں ہے، اور بڑے لوگ کہتے ہیں کہ آپ دیکھیں، چپ کر کے دیکھیں کیا ہوتا ہے. ایکچولی ہو یہ رہا ہے کہ اب ہمارے تجزیے جو اس میں ہماری خواہشات کا عمل دخل جو ہے وہ آنا شروع ہو گیا. اور جس سے بھی بات کرتا ہوں نا، جو اس کی سوچ ہوتی ہے، اس کی خواہش ہوتی ہے نا، وہ اس کے تجزیے میں آ جاتا ہے. لیکن ہو یہ رہا ہے کہ پی ٹی آئی والے کہہ رہے ہیں کہ یہ پی ڈی ایم کچھ نہیں بگاڑ سکتی پی ٹی آئی کی حکومت کا، عمران خان کا، اور یہ دودھ کے جھاگ کی طرح بیٹھ جائے گی. پی ڈی ایم جو ہے، جو اس کا حالیہ اجلاس ہوا اور اس میں جو کچھ سامنے آیا، اس کے بعد لگتا تو یہ ہے کہ یہ تو اب بیٹھنے والے نہیں ہیں. تو اب بیٹھیں گے نہیں تو کچھ تو کریں گے. اب ان کی پاپولیرٹی کم ہو سکتی ہے، زیادہ ہو سکتی ہے، بہت زیادہ ہو سکتی ہے. اس پہ تو ہم بحث کر سکتے ہیں، یہ تو کوئی بحث نہیں ہے کہ ان کے ساتھ لوگ ہیں اور اچھی خاصی تعداد میں لوگ ہیں، تو پرابلمس تو ہونے ہیں. لیکن پچھلے اجلاس میں جو سب سے امپورٹنٹ بات تھی وہ مولانا فضل الرحمان کی تھی. اور میں بڑے دیر سے ہر ایک اپنے دوست کو کہہ رہا ہوں کہ مولانا فضل الرحمان کے اوپر غور کریں، ان کی باڈی لینگویج پہ غور کریں. مولانا کہتے ہیں کہ ہم نے لانگ مارچ کرنی ہے فروری میں، لیکن یہ اب ہم بعد میں بتائیں گے لانگ مارچ اسلام آباد کرنی ہے یا پنڈی کرنی ہے. اب اس کا مطلب ہے کہ مولانا لگاتار تڑیاں دے رہے ہیں، دھمکیاں دے رہے ہیں، اور وہ پنڈی سے مروب نہیں ہو رہے. اور انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ کم وقت میں انہوں نے کوئی حالہ شیری کرنی ہے. اچھا، اب مولانا کو ایک اور بڑی اس وقت پرابلم ہو رہی ہے. جو لوگ ان کو چھوڑ کے گئے تھے ان میں کو نام تو بڑے تھے، لیکن کوئی بھی ایم این اے نہیں تھا، کوئی بھی سینیٹر نہیں تھا. ایک شاید ایم پی اے کو ان کے پاس گئے، لیکن ان میں سے چند لوگ واپس بھی آنا شروع ہو گئے، معافیاں بھی مانگنا شروع کر دیں. اب ایک ہیں حاجی گل نصیب صاحب. اب پتہ نہیں ان میں گل اور نصیب والی کون سی بات ہے کہ ان کا نام اتنا مبارک ہے. لیکن بہرحال حاجی گل نصیب صاحب مولانا کے سامنے گئے اور انہوں نے جا کے رونے دھونے روئے، اور اس کے بعد تمام بات کھول دی کہ کس نے ہم سے رابطے کیے، کس نے ہمیں فون کیا، کون ہمیں ملنے آیا، اور ہمیں کیا کیا انہوں نے وعدے کیے آپ کے خلاف یہ کرنے پہ. اشارہ ان کا اسٹیبلشمنٹ کی طرف تھا. تو مولانا کے ساتھ جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے وہ کہتے ہیں مولانا تو ایک فرط جذبات میں چھت سے لگ کر پھٹنے والے ہو گئے. ان کا اب میں چھوڑوں گا ہی نہیں، جو مرضی ہو جائے. کیونکہ مولانا کو اب یقین ہو چکا ہے کہ ان کے خلاف سازش ہو رہی ہے، اور ان کو یقین ہو چکا ہے کہ سازشیں دونوں اسلام آباد اور پنڈی کے اندر ہو رہی ہیں. تو وہ کوئی زیادہ فرق نہیں کر رہے دونوں میں. تب معاملہ ہو گیا سخت. وہ کہتے ہیں کہ جی عمران خان ایک تو مہرا ہے جس کے لیے ساری دھاندلی کی گئی، جس کو لانے کے لیے کی گئی. وہ کہتے ہیں جی یہ یہودیوں کا ایجنٹ ہے. پتہ نہیں وہ کیوں کہتے ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں. اب وہ کہتے ہیں کہ ہم واضح کر دینا چاہتے ہیں کہ ہم اسٹیبلشمنٹ اور فوجی قیادت کو اس میں شریک سمجھتے ہیں، یعنی جو دھاندلی وہ کہہ رہے ہیں اس کے اندر وہ شریک سمجھتے ہیں. اب سوچنا یہ ہے کہ اسے وہ کس طرح ڈیل کرتے ہیں. مولانا کے مقابلے میں وزیر اعظم نے جو اپنا موقف اختیار کیا، وہ کہتے ہیں کہ جی پہلے تو یہ ثابت کریں کہ فوج میری پوش پناہی کر رہی ہے، پھر یہ بتائیں کہ کوئی ایک جگہ بتائیں کہ جہاں پہ انہوں نے ایکسیڈ کیا ہو اپنی اتھارٹی کو. کوئی ایک جگہ بتائیں جہاں پہ یہ کہہ سکتے ہوں کہ جی سول حکومت نے، فوجی حکومت نے یہ کام کر لیا جبکہ سول حکومت کا وہ کام تھا. وہ کہتے ہیں جی حیرت ہوتی ہے کیا چاہتے ہیں فوج کیا کرے کیا نہ کرے، کیوں فوج کی بدنامی کرنا چاہتے ہیں جبکہ بھارت ہمارے سر پہ کھڑا ہوا ہے، وہ جنگ کرنا چاہتا ہے. یہ فوج اور عوام کے درمیان ایک خلیج پیدا کرنا چاہ رہے ہیں. تاہم حکومت اور اپوزیشن دونوں ایک بند گلی کے اندر پہنچ گئے ہیں، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار یہ ایسا ہو رہا ہے کہ قومی ادارے جو ہیں وہ برابر نشانہ بن رہے ہیں اور ان کو تنقید کی جا رہی ہے. اور یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے، یہ کوئی خوشائن بات نہیں ہے، لیکن یہ خور ہے. اندھے کو بھی نظر آ رہا ہے کہ حالات ایک ایسی نہج پہ آ گئے ہیں کہ یہاں پہ اب صلح صفائی ممکن نہیں ہے، اور یہ یہاں سے آگے بڑھنا ہے. میں نے آپ کو کہا تھا نا کہ جنوری کی 10 تاریخ تک دیکھیے گا، 10 تاریخ کے بعد یہ ہیٹ اپ ہونا شروع ہوگی. تو آج بھی میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ جنوری 10 اور 15 کے بیچ میں آپ دیکھیں گے کہ کس طرح سے اس میں شدت آتی ہے اور یہ تیزیاں ڈیولپ ہوتی ہیں. اب یہ نہیں سمجھ آتی کہ جب اپوزیشن کہتی ہے نا کہ جی عمران خان کے چاہنے والی جو طاقتیں وہ ذرا پیچھے ہٹ جائیں پھر ہم دیکھ لیں. ارے وہ کون سی طاقت ہے اور وہ کس طرح اس کو بچا رہی ہے؟ اور پھر آپ کیا دیکھیں گے؟ کیا آپ ایک جمہوری حکومت کو الٹ دیں گے؟ کیا آپ ملک میں سول وار کریں گے؟ کیا آپ انارکی کریں گے؟ کیا کریں گے؟ تو ابھی تک یہ تو سمجھ میں نہیں آ رہا. اپوزیشن جو ہے وہ خود بھی ایک تذبذب کا شکار ہے. ایک آپ سمجھیں
ڈفرنس کا شکار ہے. جیسے آصف علی زرداری نے بڑے کھل کے کہہ دیا کہ سندھ اسمبلی تو اب استعفیٰ نہیں دے رہی. قومی اسمبلی میں دے سکتے ہیں لیکن پہلے وہ سینٹ کے الیکشنز کروانا چاہتے ہیں. ان کو یہ ڈر ہے کہ اگر سینٹ الیکشنز فورگو کیے تو پی ٹی آئی کی حکومت جو ہے وہ 18ویں ترامیم وغیرہ اور اس طرح کی جو چیزیں ان کو فوراً ختم کر دے گی. تو وہ اس کو ایک فری ہینڈ نہیں دینا چاہتے سینٹ کے اندر. وہ چاہتے ہیں کہ وہاں پہ ایک فورس رہے جس نے اس کو روک کے رکھنا ہے. اب ان کا کہنا ہے کہ ہم سینٹ الیکشن کے بعد بھی استعفیٰ دے سکتے ہیں, پھر بھی ہمیں پروونشل اسمبلی سے کیا ضرورت ہے دینے کی. اگر ہم صرف نیشنل اسمبلی سے دیتے ہیں تو کیوس ہوتا ہے, اور اس میں جب الیکشنز میں جاتے ہیں تو پی ٹی آئی کو نقصان ہے کیونکہ وہ میجورٹی پارٹی ہے, گورننس کمزور ہے. ادھر عثمان بزدار ہے, ادھر محمود خان ہے, لوگ تنگ آئے ہوئے ہیں ان سے, تو ہو سکتا ہے چند سیٹیں ہار جائیں. لاس اس میں حکومت کو ہے اگر وہ اس کے بعد کرتے ہیں. محمد علی درانی بند دروازوں پہ دستخط دے رہے ہیں, گرینڈ ڈائیلاگ کی باتیں کر رہے ہیں, لیکن ان کی آواز کافی نہیں ہے, تنہا ہے وہ. ان کے ساتھ اور کسی نے آواز نہیں ملائی ابھی یہ بھی نہیں پتا کسی کو کہ درانی صاحب جو ہیں وہ مسلم لیگ کا الائنس چاہتے ہیں کہ وہ پوری اپوزیشن کا الائنس چاہتے ہیں. پوری اپوزیشن کا الائنس تو ممکن نہیں ہے کیونکہ وہ پگاڑا صاحب کی پارٹی میں ہے, اور ان کا پیر پگاڑا صاحب کا ہم سب کو پتہ ہے کہ وہ کب بولتے ہیں. وہ جب بولتے ہیں جب پنڈی بولتا ہے. تو پنڈی تو نہیں چاہے گا کہ اپوزیشن بہت زیادہ سخت ہو جائے جو الزامات ان کے پر لگ رہے ہیں. تو ایسے میں درانی صاحب کیا صرف مسلم لیگ کے الحاق تک اکتفا کریں گے یا آگے کا سوچ رہے ہیں, واللہ العالم. ابھی یہ وقت آنے پہ ہی پتہ چلے گا. وجوہات کچھ بھی ہوں, معاملات جو بھی ہوں, اعتراض جیسا بھی ہو, پرابلمز بڑھ رہے ہیں. اور اس وقت مولانا فضل الرحمان ایک ایسی ضد کے اوپر آ گئے ہیں کہ بیچ میں اب کوئی راستہ نہ نکالا تو کوئی نہ کوئی مسئلہ ضرور ہو سکتا ہے. اب دوسری جانب پاکستان پیپلز پارٹی انتہا کے پتے کھیل رہی ہے. یعنی برج اگر آپ نے گیم کھیلی ہو نا تو اس میں وہ کہتے ہیں کہ وہ تو ساری کی ساری ٹرکس بنانے پہ لگ گئی ہے. وہ اپوزیشن کے ساتھ بھی کھیل رہے ہیں اور اس کو لیڈ کر رہے ہیں, اور وہ حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بھی کھیل رہے ہیں. یعنی وہ الیکشنز میں بھی روک ٹوک نہیں کروا رہے, وہ ضمنی انتخابات میں بھی حصہ لے رہے ہیں, وہ الیکشن کے انتخابات میں بھی حصہ لے رہے ہیں جس سے حکومت کو فائدہ ہے, اور وہ اپوزیشن کے ساتھ اپنی سیاست بھی چمکا کے رکھ رہے ہیں. دھواں دار تقریریں بھی ہو رہی ہیں, پبلک ایکٹیویٹیز بھی ہو رہی ہیں, ریلیز بھی ہو رہی ہیں, سب کچھ ہو رہا ہے. پی ڈی ایم کے اندر پیپلز پارٹی اور جے یو آئی کے اندر اختلافات اب بڑھ رہے ہیں اور ان میں عدم اعتماد جو ہے وہ ہو رہا ہے. حالانکہ مولانا کی اور زرداری صاحب کی کئی ملاقاتیں بھی ہو چکی ہیں, فون بات ہو چکی ہے, اس کے باوجود اب یہ لگتا ہے کہ یہ اختلافات بڑھتے رہیں گے. اسمبلیوں سے استعفیٰ جیسے میں نے آپ کو بتایا پیپلز پارٹی کے لیے آپشن نہیں ہے, کیونکہ جے یو آئی اور مسلم لیگ نون کے برعکس پیپلز پارٹی کو بہت بڑی قربانی دینی پڑے گی, خاص طور سندھ کے اندر جہاں ان کی اپنی حکومت ہے. تو میس استعفے جو ہے وہ تو ان کو سوٹ ہی نہیں کرتے, اور یہ میں آپ کو پہلے دن سے بھی آپ کو یہ بات بتا رہا ہوں. پیپلز پارٹی ایک ایسی پوزیشن پہ آ رہی ہے کہ اگر حلیف جماعتیں پی ٹی آئی سے ناراض ہوتی ہیں تو وہ پی ٹی آئی کے ساتھ مل کر حکومت بنا سکتی ہے, اور اگر حلیف جماعتیں ان سے زیادہ ناراض رہتی ہیں تو وہ ان حلیف جماعتوں کے ساتھ صوبوں کے اندر, یہ خاص طور پنجاب کے اندر, ایک دوسری حکومت بنا سکتی ہے. تو پیپلز پارٹی اس وقت ون ون سچویشن میں ہے اپوزیشن کے اندر. لیکن اصل اپوزیشن دیکھنا یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان اور میاں نواز شریف وہ اس کو کتنی آگے لے کے جاتے ہیں, ان میں کتنا غصہ ہے. غم تو ہے, غصہ تو ہے, لیکن وہ کس لیول کا ہے یہ آنے والے دن بتائیں گے. میں نے کہا 10 تاریخ سے حالات جو ہیں وہ ہیٹ اپ ہونا شروع ہو جائیں گے. آپ دیکھ رہے ہیں مبشر لقمان یوٹیوب چینل, اس کو سبسکرائب کریں, بیل آئیکن کو پریس کریں. انٹل نیکسٹ ٹائم, اللہ حافظ.